السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محترم ڈاکٹر لودھی صاحب اور اس ادارہ کے ذیشان معلمین، اساتذہ، معلمات، عزیز طلباء و طالبات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے ساتھ آج کی منعقدہ تقریب کے انعقاد پر میں اس سوسائٹی کے جملہ اراکین کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ عزت میں دعا ہوں کہ دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا جمال عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر ہوں۔ سیرت کسی کی حالت اصلیہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جادوگروں کا واقعہ موجود ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر آئے تھے اور ان کو جب انہوں نے پھینکا تو یہ لگتا تھا کہ وہ سانپ حرکت کر رہے ہیں، تو اس کے توڑ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، تو وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو ان ساری رسیوں کو نکل گیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَسَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت پر پلٹا دیتے۔ تو سیرت کسی کی حقیقی حالت کو کہتے ہیں، اور اس کو مزید اگر آپ اس پہ توجہ فرمائیں تو آپ کی وہ عادات، آپ کے وہ رویے جو آپ کی عادت بن گئے ہوں اور آپ حالت غضب میں اور حالت فرحت میں، خوشی اور غصے دونوں کیفیتوں میں آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہی آپ کی سیرت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی وجہ سے اپنے رویے کو نرم کر لیتا ہے یا سخت کر لیتا ہے تو وہ اس کا حقیقی مزاج نہیں ہوتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار گاہک کے ساتھ ہنس ہنس کے بول رہا ہوتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ، اور لگتا ہے یہ بہت خلیق ہے، لیکن وہی شخص جب اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے رویے کی تلخیاں اور سختیاں بہت دردناک ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بہت نرم ہوتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی ان کے رویے سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ بتکلف اپنے اوپر وہاں ایک کیفیت طاری کرتے ہیں، یہ ان کی سیرت نہیں ہوتی۔ تو
وہ چیز جو انسان کی طبع میں راسخ ہو، وہ حالت غضب میں بھی اور حالت طرب میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر بھی، عیش میں بھی اور طیش میں بھی، وہ جو اس کی حالت اصلیہ ہے وہی اس کی سیرت کا روپ ہے۔ اور کسی شخص کی سیرت اور کسی شخص کے کردار کو سب سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں جو بہت قریب رہتے ہیں۔ جتنا قریب ہوگا اتنا کردار سے واقف ہوگا۔ بہت سارے لوگ جن کو دور سے دیکھا جاتا ہے تو وہ اچھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن قریب ہو کر کے ان لوگوں کو دیکھیں تو صورت کوئی اور ہوتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو اوپر سے نرم لیکن اندر سختی، خشونت، تلخی، نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تکلف کی زندگی تو ہوتی ہے، لیکن سیرت میں نے کہا کہ فرمایا ہاں اس کو پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے، وہ ایک حقیقی اصلی حالت ہوتی ہے۔ اور اصلی حالت کو میں نے عرض کیا کہ قریب ترین لوگ بتا سکتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی سیرت کے عنوان سے اگر آپ پوچھنا چاہیں تو انسان کی زندگی میں جو قریب ترین ہوتا ہے وہ اس کی اہلیہ ہوتی ہے۔ بیوی سے بہتر کسی شخص کو کوئی نہیں جان رہا ہوتا۔ اب حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج سے حضور علیہ السلام کی سیرت پوچھیے تو وہ برجستہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن۔ قرآن تھیوری ہے تو پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کلمات جو نزول وحی کے وقت آپ نے کہے تھے اور برجستہ کہے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے جلی عنوان ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام غار حرا میں گئے اور پہلی وحی کا نزول ہوا، جبریل امین آئے تو وہ ایک کیفیت تھی جو حضور کے اوپر طاری ہوئی۔ تو واپس آئے تو فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کلا ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ آپ جمع خاطر رکھیے، آپ کو مبارک ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور پھر کہا کیوں؟ اب ذرا یہ جلی عنوان ہیں حضور کی سیرت کے، جو برجستہ حضور کی زوجہ اس حالت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے عرض گزار ہوتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے مزاج میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کے لیے آپ کام کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں۔ یہ آپ کے اوصاف ہیں۔ تو جو ایسے اوصاف رکھتا ہو، ایسے اوصاف رکھنے والے کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔
تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے وہ جلی عنوان ہیں جو ام المومنین کی زبان سے ہمارے تک پہنچے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، پہلا وصف کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آقا کریم نے ساری زندگی اس بات کی تبلیغ کی کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اپنی عملی زندگی حضور علیہ السلام کی لوگوں کے سامنے پہلے موجود تھی۔ میں یہاں بیٹھ کر کے بہت اچھی اچھی باتیں کر دوں اور آپ بھی کہیں کہ واہ بہت کمال کی باتیں کی ہیں، لیکن آپ اگر عملی زندگی میں مجھے آ کر کے دیکھیں تو میرے رویے اس سے مختلف ہوں، میرا طرز زندگی اس سے الگ ہو، تو یقیناً آپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ بات اثر انداز ہوتی ہی وہی ہے جس پر آپ خود عمل پیرا ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ طریقہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، تو خاموشیوں کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلے اپنا کردار مضبوط کریں گے تو پھر آپ کے لفظوں کے اندر اثر کا رنگ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساری زندگی لوگوں کو صلہ رحمی کی تلقین کی ہے، لیکن اپنی زندگی بطور نمونہ پہلے لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ بلکہ آپ کی توجہ ہو تو میں عرض گزار ہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی ٹوٹل 63 برس زندگی جو حضور نے یہاں گزاری ہے ہمارے لیے مکمل کامل اکمل نمونہ ہے۔ 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو پھر 23 سال حضور علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ ذمہ داری حضور علیہ السلام کے کندھوں پر کیا تھی؟ وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، حضور کا منصب نبوت تھا کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے، وقت کتنا دیا جا رہا ہے، 63 سالہ زندگی ہے، اور اس میں سے بھی 40 سال تک ابھی اعلان کا اظہار کا موقع نہیں ہے، صرف 23 سال حضور علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو وہ 40 سال جو حضور کے گزرے ہیں وہ ان 23 سالوں کو مؤثر بناتے ہیں۔ جب آقا کریم لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کرنے لگے تو جبل صفا پہ سب کو بلایا، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو، سب کو بلایا اور بلا کے ایک بات کہی کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا، تمہیں طاقت و تاراج کر دے گا، تو میری اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ اگر نہ بھی نظر آیا تو ہم پھر بھی تسلیم کریں گے، دیکھیں گے، نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، اس لیے کہ ہم نے 40 سال تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر میری صداقت پہ تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر مان لو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو وقتی طور پہ تو انکار کی کیفیت پیدا ہوئی، ظاہر ہے بتوں کی محبت رچی بسی تھی، اور ابو لہب اٹھا، اس نے کہا تباً لک ہنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، کہ معاذ اللہ اس نے سخت جملہ کہہ دیا، اور پھر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی اور اس کو تازیانے مارے گئے کہ تو ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا۔ وقتی طور پہ تو یہ بات ہوئی، لیکن سب سوچنے لگے کہ جو 40 سال جھوٹ نہیں بولتا تو آج وہ کیوں بولے گا،
اور وہ 40 سال حضور علیہ السلام کے ان 23 سالوں کو مؤثر بناتے ہیں، تو آپ کا کردار اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کردار آپ کی گفتار کے پیچھے نہیں ہے تو گفتار ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح رنگ تو دکھائے گی لیکن اثر اور تاثیر کا نور نہیں رکھے گی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ جو ام المومنین نے حضور کی صورت اور سیرت کا نقشہ، حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا ہے، اس میں پہلی بات اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہماری عملی زندگی میں زیادہ تر ہمارا واسطہ رشتہ داروں سے پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ہلکا آگے بڑھتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ، ان کی دوستیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اتنے تعلقات اچھے نہیں ہو پاتے۔ اس میں ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتہ داریاں اور اس کے جو تیور بن گئے ہیں اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ بھی ہے کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اتنا تکلف کیوں کریں۔ حالانکہ ہمارے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں ایک اصول دیا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولی بھر دو، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، درگزر کرو۔ اگر یہ رویہ ہو جائے تو پھر خود بخود محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر فرض کرو رشتہ دار اتنے اکھڑ ہیں، آپ کی اس شرافت کو اور آپ کے رویے کی نرمی کو، اس لجاجت کو وہ آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں، تو سمجھتے رہیں۔ ہمیں تو ہمارے دین نے یہ کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ سلوک اچھا کرو، ان کا رویہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی پتھر اٹھائے گا تو اینٹ اٹھائے گا تو ہم پتھر اٹھا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے رویہ اچھا ہی کرنا، ان کے رویے کیسے ہی ہو۔ کوئی شخص میرے اور آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہو اور ہم اس کا بدلہ اچھائی سے دیں، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہاں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کھڑا کہاں ہے، اس کا حوصلہ کتنا ہے۔ پتھر مارنے والوں کو پھول پیش کرنا، یہ پیغمبروں کے حوصلے ہیں اور ان کی سیرت ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج کل میں جگہ جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو شریکہ برادری ہے، یہ شریکہ برادری ہمارے دیہاتوں میں بالخصوص، اور آج تو شہری زندگیاں بھی اس سے متاثر ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تنقید ہی کرنی ہے، حالانکہ شریک شرکت سے نکلا ہے، یہ دکھ درد کا ساجی ہے، یہ آپ کے سارے معاملات کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا تو قصاص ہے، لیکن اس نے تو شکار کے لیے گولی چلائی، تیر مارا، تو وہ کسی انسان کو جا لگا تو وہ مر گیا، تو اب اس نے یہ قتل قصدن نہیں کیا، اس نے تو شکار کے لیے کیا تھا، اور تیر جا کے کسی شخص کو لگا، سبب اگر چاہیے بنا، تو اس قتل کو قتل خطا کہتے ہیں، اس کا شرم قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ اب دیت جب اس کے اوپر عدالت کی طرف سے عائد ہو گئی، اب یہ اگر غریب آدمی ہے تو وہ دیت کیسے ادا کرے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی شریکہ برادری جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کے دکھ درد میں شریک ہیں، یہ آپس میں رقم جمع کر کے اس کی جان چھڑائیں گے۔ شریک یہ ہوتا ہے، شریک یہ نہیں ہوتا کہ بیٹی کی شادی پہ بھی طاق میں رہے کہ اگر کوئی کھانا کم پڑ جائے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو تو میں اس کو اچھال کر کے ان کو بے آبرو کروں کہ یہ میرے رشتہ دار لگتے ہیں۔ شریک کا یہ مفہوم نہیں ہے، شریک کا یہ مفہوم ہے کہ وہ شرکت کرنے والا ہے، دکھ میں، مصائب میں، آلام میں ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، غم گسار کے معنی میں شریک۔ لیکن دور موجود کے اندر شریک کا مفہوم بدل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مفہوم بدل لیا تو ہم بھی بدل لیں۔ ہم تو اس آقا و مولا کے ماننے والے ہیں، اور ہم اگر ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں تو مجھے بتاؤ، یہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا ابو لہب، اور قریش مکہ نے جو کچھ کیا وہ کس سے مخفی ہے؟ رشتہ دار تھے یہ،
عقبہ بن ابی معیط نے کیا، باقی لوگوں نے کیا کیا۔ فتح مکہ کے دن حضور جب فاتح بن کے شہر میں داخل ہوئے تو یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، نہیں تو بہت نرمی برتی گئی تو ہمیں مکہ بدر تو ضرور کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ کانپتے ہوئے آئے تو حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اور آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور وہ حیرت میں ڈوب گئے کہ ہم جو رویہ رکھے ہوئے تھے اور آج ہمارے ساتھ یہ رویہ کیا ہوا۔ عثمان بن طلحہ، اس سے حضور نے کعبۃ اللہ کی چابی طلب کی تھی، یہ کلید بردار تھا کعبۃ اللہ کا۔ تو ایک دن فرمایا مکی زندگی میں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبہ شریف کے اندر جاؤں، عبادت کروں۔ اس نے آپ کو کلید دینے سے انکار کر دیا، دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ آج جب حضور فتح مکہ کے بعد یہاں پہنچے تو آقا کریم نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ لایا گیا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کو وہ سارا منظر یاد تھا۔ فرمایا کعبۃ اللہ کی کلید لاؤ، وہ لایا، چابی سے تالا کھولا، آپ اندر گئے، نوافل ادا کیے، بت گرائے، وہ ساری تاریخ فتح مکہ آپ پڑھ لیں۔ تو جب واپس آئے تو اب سب لوگ منتظر تھے کہ اب ظاہر ہے چابی اس کو تو دی نہیں جائے گی، اب صحابہ منتظر تھے، سب کے دل میں آرزو تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو، کوئی چاہ رہا تھا مجھے نصیب ہو۔ لیکن حضور جو ہی باہر آئے کعبۃ اللہ سے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ آگے بڑھا تو حضور نے اس کے ہاتھ میں چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ میں تجھے دیتا ہوں، قیامت تک سوائے ظالم کے تیرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اور حضور کے اس رویے کو دیکھ کر کے اس کے تو ہوش اڑ گئے، اور اس نے کہا حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہیں جن کے پاس کعبۃ اللہ کی کلید ہے، یہ عثمان بن طلحہ کی اولاد سے ہے، اور ان حالات کے اندر بھی چابی ان کے پاس ہے، یہ حضور علیہ السلام کی عطا کر رہا ہے۔ تو رویہ کیا تھا، لیکن ادھر حضور علیہ السلام کا حسن اخلاق کیا تھا۔ کسی نے اچھا سلوک کیا ہوا ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو بنتا ہی ہے، برے سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ سیرت کا وہ عنوان ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم یاد رکھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، بس میں موقع کے انتظار میں ہوں، تمہارے ساتھ یہ کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، یہ دو چیزیں اگر کسی کی آرزو ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ، حضرت ام المومنین نے کہا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور اعلان نبوت تو حضور 40 سال کی عمر میں کرتے ہیں، لیکن صادق اور امین تو حضور کو وہ پہلے کہتے تھے، یعنی یہ ہے کردار۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے یہ کہا لست مرسلا، یہ انہوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ انہوں نے پتھر بھی مارے، انہوں نے گڑھے بھی کھودے، انہوں نے کانٹے بھی بکھیرے، انہوں نے اوجریاں بھی پھینکی۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے ان لوگوں کے ظلم، جبر، جور، زیادتیاں اتنی بڑھ گئیں کہ مدینہ شریف چلے گئے، لیکن تاریخ کے اس واقعہ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو پتھر مارتے تھے، جو کانٹے بچھاتے تھے، جو قتل کے منصوبے دارالندوہ میں بیٹھ کے تیار کرتے تھے، جو اوجریاں ڈالتے تھے، فتح مکہ کی رات زمانے نے دیکھا حضور امانتیں سپرد کر رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ امانتیں دے کے ان کو آنا۔ تاریخ نے بتایا کہ ان کی امانتیں ان حالات میں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا گواہی چاہیے؟ جو دن رات مخالفت کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، لست مرسلا، کیا کچھ نہیں بولتے، مقاومت، مخالفت، نکتہ چینیاں، سب و شتم، کیا کچھ نہیں، لیکن امانتیں ان کی حضور کے گھر میں ہیں۔ اور گھر کا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے
پھر بھی امانتیں حضور کے گھر میں، انہیں پتہ ہے کہ امانتیں تب بھی ضائع نہیں ہوں گی، اور جو جان کے دشمن ہیں، جان لینے کے لیے پورا منصوبہ بنا کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے، تو آقا کریم علی المرتضیٰ کو مشکل حالات میں بستر پہ لٹا رہے ہیں کہ تم ان کی امانتیں دے کے آنا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ حضور کے گمان میں آپ کو بھی تو قتل کر سکتے تھے، تو تم بستر پہ لیٹ گئے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا، ان کی امانتیں دینا اور تم مکے آنا۔ مجھے یقین تھا اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی لٹاؤں گا اور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ بھی پہنچوں گا۔ اللہ اکبر، مجھے یقین تھا کہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو ان حالات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو لٹایا، اپنے بستر پہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ان حالات کے اندر بھی تمہاری امانت تمہیں واپس کی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتا ہے جو ہے وہ حقیقی رویہ، کہ ان حالات کے اندر بھی جو ہے وہ سیرتہ الاولی، وہ جو اصلی حالت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی کہ یہ تو میری جان کے درپے ہیں، یہ تو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور میں ان کی امانتیں سنبھالتا پھروں۔ نہیں کہا، ان حالات کے اندر بھی ان کی امانتیں ان تک پہنچیں گی، اور ان کا تیقن دیکھیے، ہزار مخالفتوں کے باوجود وہ جانتے تھے یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تبھی تو امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی۔ تو یہ جو مخالفت تھی یہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے تھی، تیقن تھا کہ یہ امین ہیں اور یہ صادق۔ تو یہ حضور کا کردار ہے۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں سچ ہے، اگر ہے تو مبارک، پھر ہم حضور علیہ السلام کی امتی کہلانے کے حقدار ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں اگر قدم قدم پہ جھوٹ ہو، ہم نے یہ فلسفہ تراش لیا ہو کہ سچ بولنے سے کاروبار ہی نہیں چلتا، سچ بولنے سے جو ہے وہ گاہک مطمئن نہیں ہوتا، سچ بولنے سے جو ہے وہ چیز ہی نہیں بکتی، اگر یہ فلسفہ ہم نے خود تراش لیا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کلمہ صرف نام کا پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو۔ یہ مجھے اپنے اندر اترنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے اندر اترنا چاہیے، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہم ان چیزوں پہ بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جہاں وہ بعض جگہوں پہ تو ہم کہتے ہیں جان پھنسی ہوئی ہے، حالانکہ وہاں بھی نہیں بولنا چاہیے، اور جہاں جان بھی نہیں پھنسی ہوتی ویسے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی بلا حضور، کیوں نہیں ارشاد فرمایا؟ تو آقا کریم نے فرمایا، الاشراک باللہ، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، الا وقول الزور، سن لو اور جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بولنا۔ وجلس وکان متکئا، جب حضور یہ تیسری بات بیان کر رہے تھے تو حضور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ ٹیک چھوڑنے کا مطلب اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، اور حضور نے بار بار کہا، سن لو، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، یہ بڑے گناہوں میں، جو کبیرہ گناہوں میں، ان میں سے بھی یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ چلتا ہے، یہ رواج ہو گیا ہے، پورا معاشرہ جھوٹ پہ چل رہا ہے۔ اور آج ہم جس اذیت میں، جس تکلیف میں، جس معاشی بحران میں، جس معاشرتی پریشانی میں مبتلا ہیں، کہیں سکھ، چین، قرار کا جھونکا ہے ہی نہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ یہ فلسفہ ہم نے خود تراشا ہے کہ جھوٹ بولنے سے سودا نہیں بکتا۔ یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ ان کے مذہب نے تو ان کو نہیں بتایا، انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ ایک بری بات ہے، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے جھوٹ کو بحیثیت قوم ترک کر دیا، اور آج پوری دنیا کے اوپر اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور ہم تو صادق اور امین نبی کے غلام اور امتی اور ماننے والے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جھوٹ ہو؟
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے حساس نورانی فرشتے سونگھ لیتے ہیں اور پھر وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب دوسرا جھوٹ بولا تو 1 میل اور پیچھے ہٹ گئے، تیسرا جھوٹ بولا تو رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ گئے. مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک ہم فرشتوں کو کتنا دور کر چکے ہوتے ہیں رحمتوں کے فرشتوں کو. گھر میں نحوستے نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، الجھاؤ نہ ہوں، بے برکتیاں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم نے اس بے برکتی کو، اس نحوست کو جو ہمارے گھر میں اتر آئی، اپنا قصور ماننے کے بجائے کہہ دیا یہ کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نظر کھا گئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. ہم نے کہا کہ ہمارے محلے میں فلاں عورت آئی تھی، وہ پھیرا لگا گئی تو یہ ہوا، فلاں جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی جادو ٹونا کر دیا. پھر بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، بھاگو ان کے پاس، تمہارا مقدر ہے رسوا ہو ان کے پاس جا کے. تم نے رسول کا در چھوڑا تو رسوائی تمہارا مقدر ہوگا. اور ایسے ایسے مکروہ لوگوں کے پاس جا کے لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آرزویں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کئی سالوں سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے بھی جو کہلاتے ہیں، اعلیٰ مناصب کے مالک لوگ، وہ بھی جا کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بابا جی میرا گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے. رسوائی ہے. پڑھے لکھے شخص کا ذہن بس ہو گیا، یہ سزا ہے اس کی. اللہ جب سزا دیتا ہے تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ڈانگوں سے نہیں مارتا، وہ عقل کو الٹا دیتا ہے. رسوائی کے ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ حاجتیں مانگ رہے ہیں کہ جن کو دین کی مبادیات سے بھی آگے نہیں، وہ رہنمائی آپ کی کیا کریں گے؟ ان کا تو اپنا کاروبار ہے، وہ تو خود بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے. ہم نے دیکھنا تھا یہ مرض لگا کیوں. فرشتے رحمت کے ہر روز دور سے دور کرتے چلے گئے. تو رحمت کے فرشتے نہیں اتریں گے تو رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں. تو پھر زندگی بے برکتی اور زندگی ذلت اور پستی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو سچائی ہمارے دین کی پہچان ہے، ہمارے دین کا عنوان ہے. تیسری بات ارشاد کی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ. حضور آپ کا وصف یہ ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ بھی اسی سے جڑتا ہوا مفہوم ہے. جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. ہم پیسے کمانے والی مشین بن گئے ہیں اور مقصد پیسے کمانے کا، پیسے جمع کرنے، لوگوں میں امیر کہلوانا، آسودہ خوشحال زندگی گزارنا، اچھے اچھے گھر بنانا. ایک گھر بنایا پھر 10 سال 5 سال کے بعد اس سے اکتا گئے، پھر اس سے بہتر گھر بنانا، پھر اس سے بہتر. یہ زندگی ہے؟ یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے کہ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے اور رزق جمع کرتی ہے، برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے. جانور کتنے اچھے گھونسلے بنا لیتے ہیں. اگر یہی وظیفہ ہماری زندگی کا ہے تو پھر اشرف المخلوقات ہم کاہے کے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے، لیکن اس کی نیات 3 ہیں جو مستحضر ہونی چاہیے. سب سے پہلی نیت رزق کمانے کی اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا. اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں بہرحال ان کو پورا تو کرنا پڑے گا. اگر میرے پاس وسیلہ رزق نہیں ہوگا تو پھر مجھے کسی سے مانگنا پڑے گا. تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے. دوسرا مقصد رزق کمانے کا کہ میرے زیر کفالت لوگ جو ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکوں. بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات ہیں. بیٹے ہیں، ان کی تعلیمی ضروریات ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے رہائشی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. اگر بہن بھائی ہیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں تو بھائی یا کوئی بڑی بہن ہے جو ان کی کفیل بن گئی، تو یہ اس لیے کمایا جاتا ہے. دوسرا مقصد بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا، علاج معالجے کی ضروریات کو پورا کرنا. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے، اس پہ ثواب بھی دیتا ہے. ما وضع فی امرأ فہی صدقہ. فرمایا جو تم کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اللہ
اس کو بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے، تجھے اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ جو تم اولاد کے اوپر وسعت کرتے ہو، اولاد کو جو تم جیب خرچ دیتے ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، تو تمہارا رب اس کو بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے، تمہارا اجر اس سے بلند ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اس لیے روزی کمائی جائے۔ تیسرا مقصد، معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں یا کثیر العیال ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے کمایا جائے کہ اللہ مجھے تو میری ضرورت سے زیادہ دے دے، تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا، وہ میرے رشتہ داروں میں ہیں، وہ میری گلی میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ میرے محلے میں بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بیوہ کے پاس کچھ نہیں، تو میں محنت کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ، اللہ میری ضرورتیں بھی پوری ہوں، میرے بچوں کی بھی ہوں، میرے زیر کفالت لوگوں کی بھی ہو، اور اللہ یہ بھی میرے ذمہ رہیں، ان کی ضرورتیں اپنے ذمہ لینا۔ یہ تین مقصد ہیں، اگر ان تین مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نیت کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کماتے ہو، تو یہ آپ تجارت کے اڈے پہ بیٹھے ہو، آپ مزدوری کر رہے ہو، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو، تو تمہارا یہ اجر عبادت کہلائے گا، تمہارا یہ عمل عبادت کہلائے گا، بلکہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر مقصد لوگوں میں نمایاں ہونا، شریکہ برادری میں، رشتہ داروں میں، کہ جی ہم امیر ہوتے ہیں، میں تفاخر کر سکوں اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، کہ میں تم سے امیر ہوا کرتا ہوں، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس گاڑی بڑی ہے، میرا گھر بڑا ہے، اگر یہ مقصد ہے تو رزق حلال بھی کمایا جائے تو اس میں بھی نحوست ہے۔ تو صرف تین نیتیں، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کی نیت، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، اپنے زیر کفالت لوگوں کی مدد اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسرا مقصد، اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے، اور میں محنت کر رہا ہوں کہ ہو، اور وہ میں ان لوگوں کی مدد کروں جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں، تڑپاتا ہے مجھے ان لوگوں کا بھوکا رہنا، ان بچیوں کا جو گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور میرے محلے میں ہیں، میں گزرتا دیکھتا ہوں، لوگوں کے شکستہ مکان دیکھتا ہوں کہ چھت ٹپک رہی ہے اور بارش میں وہ بیچارے کس قسم کرسی میں ہوتے ہیں، اللہ مجھے دے، میں دن رات محنت کروں گا، میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، نہ کہ ان پہ تفاخر کروں، ان مسکینوں کے جن کی چھت ٹپک رہی ہے ان پہ فخر کروں کہ میرا مکان بڑا ہے، نہیں، بلکہ ان کی مدد کے لیے میں کام کروں۔ یہ تین مقاصد کے لیے اگر رزق کمایا جائے تو یہ رزق عین دین بن جاتا ہے، اور حضور کے اوصاف میں، حضور کی سیرت ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ کے یہ وصف ہیں کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ ہم کسی کا بوجھ تو دور کی بات ہے، ہم گلی سے، محلے سے نکلیں اور غریب کے بچے بھی اسی راستے کے اندر کسی سکول میں پڑھتے ہوں اور وہ بیچارے پیدل جا رہے ہوں، تو ہم ان کو اپنی گاڑی، خالی گاڑی میں نہیں بٹھاتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے کیوں جائیں، تو ہم نے کسی کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے؟ ہم غریب کے بچوں کو وہاں ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بچوں کا سٹیٹس نہیں ہے کہ یہ بچے ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ یہ نفس اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ یہ اس کو لگتا ہے کہ میرے بچے خراب ہو جائیں گے، میرے بچوں کا سٹیٹس نہیں ہے، اور اس کو اس پہ شرم آتی ہے، حالانکہ یہ عزت افزائی کا ذریعہ تھا، یہ دین تھا ہمارا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ اور چھٹی بات جو ام المومنین نے کہی، اور وہ یہ کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جب خیر کے راستے میں، سچائی کے راستے میں کوئی بندہ پھنس جاتا ہے تو آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، تو کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاشرے کے اندر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، وہ پھنس گیا ہے، تو آپ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے رسک لے لیتے ہیں، پریشانی اٹھا لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ 6 وصف بیان کرنے کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضور جس شخص میں یہ وصف ہو کیا اس کو رب تنہا چھوڑ دے گا؟ تو لفظوں کے اندر جو جان ہے، کلا واللہ
لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ تو یہ سیرت کے 6 عنوان ہیں جو حضور کی زوجہ بتاتی ہیں، اور یہ برجستہ، ایک ہوتا ہے تیاری کے ساتھ میں آیا ہوں اور میں نے کچھ چیزیں سوچی ہیں، کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے یہ شخص کیسا ہے تو فوراً زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ویسے تو کسی کو کھنگالنے بیٹھ جائیں تو اس کی سیرت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں کہ یہ خوبی بھی ہے، یہ بھی خوبی ہے، بہت ساری خوبیاں تلاش کرنے سے ملتی ہیں، لیکن جب کسی کے بارے میں پوچھو فلاں کیسا ہے تو برجستہ زبان پہ جو جملے آئیں وہ اس کی نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کے واضح وصف ہوتے ہیں۔ اور پھر بیوی سے پوچھو، اللہ اکبر، وہ ہمارے تو پنجابی میں کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی، لیکن زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اب ان 6 خوبیوں کو میں اور آپ دیکھیں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی خوبی دیکھ لیں، لمبا کتاب نہیں ہے، اس عنوان سے پہلی چیز کیا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کوئی بھی ہو، آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت کے لیے آپ جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسی کو ترغیب دیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو جو حق کے راستے پر پھنس جاتے ہیں آپ ان کی اعانت کرتے ہیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی، بیٹے، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ زندگی جو آج ہم نے سمجھ لی ہے یہ زندگی نہیں ہے، زندگی اچھی اقدار کا نام ہے۔ طمانیت جو ہے وہ ان عالی شان چیزوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، طمانیت کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے نافع بن جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ جب ہم اچھائی کی چابی بن جائیں گے، کلید بن جائیں گے خیر کی، اور شر کا تالا بن جائیں گے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ آج ہم سویر سے لے کر شام تک اس بات پہ کڑتے بھی ہیں، بات بھی ہوتی ہے، روز جو ہے وہ ڈبیٹس بھی سنتے ہیں کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، معاشرہ جدھر جا رہا ہے میں دیکھوں میں کدھر جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میرے ذمے جو فرائض تھے میں نے ان کو پورا کر لیا، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن نے کہا اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو میں خود ہوں، سب سے پہلے تو آپ خود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں خواتین و حضرات، یہ کوئی 2-1 ہزار نہیں ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں۔ آپ یہاں سے نکل کے ایک معاشرے کی قیادت کرنے والے ہیں، آپ کے رویوں سے تبدیلی آئے گی پورے معاشرے کے اندر۔ آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے کہ دیکھو میں اگر یہ طے کر لیا ہے کہ میں ممبر کی ذمہ داریوں پہ ہوں اور یہاں سے بیٹھ کر کے میں معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر کروں گا، اور جہاں سے تک ممکن ہوا میں نے کیا، تو آج جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی کل کی تاریخ میں ایک سکھ لڑکی صرف ایک شارٹ کلپ سن کے اسلام قبول کرتی ہے، اور وہ کوئی میرا میسج نہیں تھا، وہ رسول کریم کا پیغام برحق تھا جس سے اس کے سینے کے اندر اسلام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سب لوگوں کے لیے عملی کردار بن جائیں تو یہ معاشرہ، اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت بہت ساری ہے، لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کو سنورنا چاہیے، حکومت کہتی ہے عوام خراب ہے، عوام کہتے ہیں حکومت خراب ہے، اور یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب نازل کرے۔
تو علماء تفسیر نے لکھا اوپر کا عذاب یہ ہے کہ پتھر برسیں یا بے موسمی بارشیں ہوں، نیچے کا عذاب یہ ہے زلزلے آئیں یا زمین فصل دینا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ اور ایک اور یہ کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں اور تمہارے ماتحت خائن ہوں، یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ کیا میں اور آپ اس عذاب میں مبتلا نہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اولاد کی طرف سے، اولاد نے ماں باپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اذیت میں مبتلا ہے ماں باپ، اس لیے پالا پوسا جاتا ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں زندگی یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی اگر ہو بھی تو ایسے چٹکی بھر میں گزر جاتی ہے۔ آپ اور میں اگر دیکھیں تو میں 50 سال تک پہنچ گیا ہوں، کوئی 60 سال تک، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 30۔ اب دیکھیے گا کہ یہ گزرتے ہوئے وقت کتنا لگا ہے۔ کل کی کہانی تھی، ہم گلیوں میں کھیلتے تھے اور آج یہاں بیٹھے۔ تو جب 50 سال یوں چٹکی بھر میں گزر گئے ہیں تو باقی اگر کوئی سانسیں ہیں تو وہ بھی ایسے گزریں گی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے، اس کو کھیتی کہا گیا، آخرت کی کھیتی ہے دنیا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہوتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے۔ تو آج بوائی کا موسم ہے، ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اچھے صالح پاکیزہ اعمال بچا لائیں، اور حضور کی سیرت ہمارے سامنے روشن اور واضح ہے، ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور زندگی خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے، آپ حضور کی ایک پہلو پہ عمل کرنے لگ جائیں کہ سیرت کا یہ عنوان میں اپنے اندر اتاروں گا، تو جب وہ آپ اتار لیتے ہیں اس کی برکت سے اللہ دوسری چیز آپ کو خود عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم عملی طور پہ اپنے آپ کو بدلنے لگیں گے تو ہم سال بعد 2 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں بدلنا چاہیں گے تو زندگیاں بھی لگ جاتی ہیں تو تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت کا جمال، حضور کی سیرت کا نور عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بہاریں نصیب کرے۔ آپ کے اس ادارے کو، اس دانشگاہ کو اللہ آباد رکھے، نو نہالان ملت یہاں سے فیض، نور، روشنی پاتے رہیں، اس وطن کی خدمت بھی کرتے رہیں، اسلام کی خدمت بھی کرتے رہیں، اور اپنی عاقبت آخرت کے لیے بہتر تیاری میں مصروف رہیں۔ اللہ آپ کے گھروں میں برکتیں دے، آج کی مجلس کا ایک ایک لمحہ قبول ہو، واپس گھروں میں پہنچنے سے قبل اس مجلس رحمت کی برکتیں اللہ آپ سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا